اب ہم ہمارے شیخ سے دعا کی درخواست کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ وقت پر جلسہ پورا ہو رہا ہے، جو وقت دیا گیا تھا اسی پر ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ اب تعالیٰ جل شانہ یہ جتنی عالمہ بنی ہیں ہماری بچیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ماحول، سوسائٹی اور امت کو بنانے کا ذریعہ بنائے، وہ خود بھی اپنے علم پر چلیں اور امت کو بھی چلائیں۔ وہ جہاں جائیں اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح جورو نصیب فرمائے، اب تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اب تعالیٰ جل شانہ و منوالہ ہماری ان بچیوں کو جو بڑی محنت سے انہوں نے پڑھا ہے قبول فرمائے۔ بعض مرتبہ وہ عجیب و غریب سوال کرتی تھی، اب وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کے اشکالات تمہیں بتاتا، جو طالب علم نے بھی ابھی تک مجھے نہیں کیے، وہ سوالات کیے بعض مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جو ہے ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں علم کو شاہراہ عمل بنائیں۔ علم کسی پر جتانے کے لیے نہیں، شوہر کو مسائل بتانے کے لیے نہیں، خسر اور ساس کو مسائل بتانے کے لیے نہیں، یہ علم تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا گیا ہے کہ تم مکانوں میں جا کر کہو کہ تیرا حق مجھ پر نہیں ہے، تیرے باپ کا حق نہیں ہے۔ وہ قضان جو فیصلے ہیں ہمارے گھروں میں، ہم قاضی نہیں ہیں، ہم دیانت ہے، اور ہمیں دیانتاً اپنے گھروں میں اپنے بڑوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے اپنے علم کو بجائے فتنے کا ذریعہ بن جائے، وہ علم نہیں ہے۔ جو علم فتنے کا ذریعہ بنے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس لیے علم کو فتنے کا ذریعہ نہ بناتے ہوئے ماحول کا ذریعہ بنائیں، اور اس کے ذریعے سے بگڑے ہوئے ماحول کو بنائیں۔ بلکہ اگر آپ سماجی کام میں جائیں، سوشل ورکر جس کو بولتے ہیں، تو میری ان بچیوں سے میں نصیحت کروں گا کہ آپ سوشل ورکر بن کر کے جائیں، اور جن ہسبینڈ وائف میں مسائل طلاق تک پہنچ چکے ہیں آپ ان کو ملانے کی کوشش کریں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ کے نزدیک صلح بہت پیاری ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تک صلح کرانے خود تشریف لے گئے تھے۔ تو صلح کرائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ مشورہ دیں کہ ہاں جدائی اختیار کر لو، کورٹ میں چلی جاؤ، فلاں کام کر لو۔ یہ مسائل ہمارے نہیں ہیں۔ ہم پیار دینے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں۔ علم پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ انی ارید ان احبب، اللہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہوا کہ میری محبت پھیلے اور میں سب سے محبت کروں اور لوگ مجھ سے محبت کریں، تو میں نے میری مخلوق کو پیدا کیا۔ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ تعبد کا تعلق تحبب سے ہے۔ عبادت تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ سے محبت ہوگی، اور محبت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ گھر کا ماحول خوشگوار تب بنے گا جب آپ خود پیار بھری زندگی دو گی اپنے شوہر کو، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے عورت کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ بہرحال بہت مبارک ہیں یہ جو ہماری بچی عالمہ فاضلہ بنی ہے، اللہ ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، اعمال صالحہ سے مزین فرمائے۔ اور یہ ہمارے بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ حافظ تو بن گئے ہیں، محافظ بھی بنے۔ حافظ بن جانا آسان ہے، لیکن محافظ، موت تک اس کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے محافظ بھی بنے، اور الحمدللہ یونیورسٹیاں اور کالجز لائر پیدا کرتی ہے، اور ہمارے مدرسے چٹائی پر بیٹھ کر آخرت کے شاہد پیدا کرتے، اور لائر کی ضرورت ہر ایک کو نہیں پڑتی، شاہد کی ضرورت ہر ایک کو پڑے گی۔ ہر ماں باپ کو ضرورت پڑے گی کہ قیامت کے دن اس کی اولاد سفارش کرے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جس کو زندگی میں کبھی لائر کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن شاہد کی ضرورت قیامت کے دن ہر ایک کو پڑے گی۔ تو ہمارے مدارس جو ہیں وہ شاہد، گواہ پیش کر رہے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔
اس لیے ہمارے ان حافظ ہونے والے بچوں کو چاہیے کہ اپنے قرآن کی حفاظت بھی کریں، اور میں ان کے ماں باپ سے، ان کے پیرنٹس سے بہت درخواست کروں گا کہ اپنی ان بچیوں کو جو عالمہ بنی ہیں اور اپنے ان بچوں کو جو حافظ بنے ہیں اور بچیاں جو حافظہ بنی، بعض نام وہ آئے ہیں کہ بعض بچیوں نے قرآن سنایا اور ایک بھی مسٹیک نہیں. واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا. ہمارے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے 4 گھنٹے کا ایک بیان دیا تھا. وہ بیان چھپا ہوا ہے معجزات نبوت کے نام سے. پڑھ لینا، اہل علم سے کہتا ہوں وہ کتاب پڑھ لینا، معجزات نبوت. حضرت نے اس میں فرمایا ہے کہ ہندوستان میں 13 یا 19 انبیاء تشریف لائے. 13 یا 19 انبیاء کرام. جہاں انبیاء کی آمد ہوئی، جہاں علم کے ولولے رہے، لیکن وہاں بھی بچیوں کے حفظ کا اتنا نظام نہیں ہے جو اس زمین پر نظام ہے جہاں ابھی 50 سال سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اتنی بچیاں حافظہ بن رہی. ذالک فضل اللہ. اللہ یہاں کچھ کام لینا چاہتا ہے آپ لوگوں سے. میرے عوام بھائیوں، اللہ آپ سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے. اس لیے آپ کی بچیاں حافظہ بن رہی ہے، عالمہ بن رہی ہے، فاضلہ بن رہی ہے، داعیہ بن رہی ہے، اور آپ کے بچے حافظ، قاری، عالم اور فاضل بن رہے ہیں. اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں. لیکن جو بچے ہیں، میں کہتا ہوں مستقبل میں آپ دیکھو گے کہ یہاں سے غوث اور قطب اور ابدال پیدا ہوں گے. یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہے جو کچھ بتا رہی ہے. اس لیے میں ان کے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو کہوں گا کہ ان بچوں کو اور اپنی ان عالمہ بچیوں کو بڑا انعام دیں. $100-200 نہیں. جیسے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے US میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ بھائی مسجد کے پیسوں سے تو حافظ صاحب کا تعاون نہ کریں 27 کو، ترائی پڑھانے والے کو، لیکن ہر مصلی ہدیہ دیں. ہر مصلی کو چاہیے کہ ہدیہ دیں. اس میں کیا، ہدیہ تو روزانہ ولیموں میں دے رہے ہیں آپ، تو ہدیہ دیں حافظ صاحب کو اپنے جیب خاص سے. اور پھر 27 کو حضرت نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کسی نے ہدیہ دیا، تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ کسی نے پاکٹ قرآن دیا مجھے. تو مفتی سعید صاحب نے فرمایا قرآن تو تیرے دل میں تھا، یہ کوئی دینے کی چیز تھی، تجھے تو پیسے دینے چاہیے. اس لیے میں ان مدرسے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ بچہ جب سال پورا ہوتا ہے تو کتابیں مت دو، ان کو کچھ پیسے دو. یہ کتابیں جا کر رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے، کبھی ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے، کبھی کبھی بیچ بھی دیتے تھے. 200 روپے کی کتاب 50 میں دے دیتے تھے. تو ان کو جو ہے پیسے دو، ان کا جی خوش ہوگا اس سے. ان کا تعاون کیا جائے، ان کو اچھے سے اچھا ہدیہ دیا جائے. مفتی ظفر ولی خان صاحب کے جمعہ کے ایک بیان میں نے ایک عجیب بات سنی. وہ میری ایک مرتبہ صرف حضرت سے ملاقات ہے مدینہ المنورہ میں. بہت زور سے بولتے تھے، بہت سخت بولتے تھے. خیر بہرحال میں نے حضرت سے اجازت حدیث کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں کی تھی. حضرت واقعتاً علم بڑا مضبوط تھا ان کا. استدراک علی فتح القدیر کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ میں فتح القدیر پر استدراک لکھ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت بہت مشکل کام ہے ابن حمام کی فتح القدیر پر. تو کہا کہ ہاں میں بھی کچھ کم تھوڑے ہی ہوں، لیکن وہ چھپی نہیں چھپی واللہ عالم. میں نے ابھی تحقیق کرائی تو کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، البتہ فتح القدیر پر ان کے کچھ حوالے جات ہیں، کچھ آش. بہرحال انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، مجھے وہ واقعہ سنانا. فرمایا 72 میں میری بچی نے ارادہ کیا حافظہ بننے کا، تو میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹی اگر تو حافظہ ہو گئی تو میں تجھے گول اور سونے کا تاج پہناؤں گا. 72 میں فرمایا کہ میری بچی 2 یا 2.5 سال میں حافظہ بن گئی الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ بیٹا میں نے وعدہ کیا ہے تجھے کہ میں تجھے ایک تاج پہناؤں گا، وہ بھی گول کا. تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی رہنے دیجئے، کوئی ضرورت نہیں، خرچہ ہو جائے گا. فرمایا بیٹی مجھ ہی سے بے وفائی سیکھو گی تو کہاں جاؤ گی؟ میں نے تجھے وعدہ کیا ہے.
اب میں وعدے کے خلاف، اگر میں ہی وعدے کے خلاف کروں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں ایک دکان پر گیا لاہور، ایرانی صاحب تھے، مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے وہاں تاج ملتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 27,000 کا گول کا تاج خریدا، 72 میں، جب یوں سمجھیے کہ ڈالر جو ہے انڈین روپیز میں 25 پر چل رہا تھا، تو 27,000 کا تاج خریدا۔ تو وہ ایرانی چونکہ فارسی بولتے تھے تو میں نے اس کو فارسی کے کچھ شعر سنائے، تو وہ خوش ہوا۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی میری بیٹی، یہ 27,000 تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے 22,000 میں پڑا ہے، میں آپ کو 22,000 میں دیتا ہوں، اور میری طرف سے ایک ڈائمنڈ لگا دیتا ہوں اس میں۔ اور دوسرے دن میں مکان میں آیا، میری بچی نے میرے سامنے اپنا قرآن ختم کیا، اور میرے سارے رشتہ دار تھے، اور ادھر باہر بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے، شامجائی وغیرہ سارے علماء تشریف لائے تھے، اور میری بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر گول اور سونے کا تاج پہنایا۔ اللہ کرے کہ یہ ذوق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ دنیا کے گریجویشن پر تو $1,000 کا سوٹ لا کر کے پہناتے ہیں کہ میرے بچے کا گریجویشن ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے نام سنا ہوگا، زیب النساء عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، بڑی عالمہ فاضلہ تھی، اور تفسیر کا نام ہے زیب التفاسیر، اللہ عالم، ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن سنا ہے۔ وہ علم میں اتنی پختہ تھی، اتنی پختہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ شاعرہ بھی تھی۔ تو ایران کے بادشاہ نے ایک شعر کہا، در ابلق کسے کم دیدہ باست، چت کبرا موتی کالا پیلا کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ اب بادشاہی ہوتے ہیں ایسے ہی اس زمانے کے۔ اب دوسرا مصرع اس سے فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے ہندوستان بھیجا۔ اس وقت ہندوستان میں پرسین زبان بولی جاتی، تو کہا کہ اس شعر کو کوئی مکمل کرے، تو زیب النساء نے مکمل کر دیا۔ مگر اشک بتانے سرما آلود، چٹ کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر معشوقہ جب اپنی آنکھ میں سرما لگاتی ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو معشوقہ کے چت کبرے موتی کی طرح ہوتے۔ شعر پورا ہو گیا، وہاں بھیج دیا۔ بادشاہ خوش ہوا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ انتہائی پردہ نشین عورت، انتہائی، عالمگیر پریشان ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ تو بیٹی نے کہا ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ایک شعر لکھ کر کے بھیج دو، بس وہ شعر میری طرف سے جواب ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مورا۔ در سخن مخفی منم، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جیسے گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ لے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کو کلام خداوندی پر پیش کیا، اور شیخ الہند نے فرمایا کہ در سخن مخفی منم، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے قرآن میں چھپا ہوا ہوں، جیسے پھول کے اندر اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے میرے قرآن کو دیکھ لے، اس کو پڑھ لیں، آپ کو اللہ کی صفات نظر آئے گی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچے حافظ بنے ہیں، بچیاں عالمہ بنی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں اتنی ساری بچیاں حافظہ بن رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اشارات ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ ان کے گود سے کوئی نہ کوئی ابدال پیدا ہونے والا، کوئی قطب پیدا ہوگا، کوئی غوث پیدا ہوگا، راتوں میں رونے والے پیدا ہوں گے، اور اللہ کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ ظاہر میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن نظام اسی طرح چلتا ہے۔ بہت مبارک بادی کے قابل ہے ان کے اولیاء جنہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنایا اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور ان کے اساتذہ اور مدرسے کے، مسجد کے انتظامیہ
جو فکر میں لگ کر کے اس کی کوششوں کاوشوں کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ مسجد اور مدرسے کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے لیے ان بچوں اور بچیوں کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدرسوں کو ہمیشہ تابندہ پائندہ رکھے، اور رب تعالیٰ داخلی خارجی شرور اور فتن سے اللہ جمیع مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ درود شریف پڑھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا فعالا لما یرید، یا فعالا لما یرید، یا فعالا لما یرید، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، نمازی بننے کے بعد بے نمازی بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سنت کے اوپر چلنے کے بعد نبی کے بغاوت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ ظالموں کا تختہ مشق بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے نافرمانوں کے تختہ مشق بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ آپ نے اپنے محبوب نبی کی امت کو کس کے حوالے کر دیا؟ اے اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ مر چکا ہے، اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی لا یموت ہے، اللہ تو حی لا یموت ہے، اللہ تو حی لا یموت ہے۔ اللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تیری قدرت، تیرے ارادہ، تیرے علم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اے اللہ سب کچھ تیرے ہی علم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ مظلوموں کی مظلومیت نہیں دیکھی جا رہی ہے، آگ میں جلائے جا رہے ہیں، زندہ دفن کیے جا رہے ہیں، کیمیکل میں ڈال کر اللہ ہلاک کیے جا رہے ہیں، اولادوں کے سامنے ماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ تیرا محبوب کتنا روتا ہوگا قبر کے اندر، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، اس امت کے اوپر خیر کے فیصلے فرما دے، اس امت پر خیر کے فیصلے فرما دے، اس امت پر رحم کے فیصلے فرما دے، عدل کے فیصلے فرما دے۔ اللہ فرعونیت کو ختم فرما، حامانیت کو ختم فرما، شدادیت کو ختم فرما، بو جہلیت کو ختم فرما، بو لہبیت کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما، اپنا فیصلہ صادر فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ قیامت میں
بہت سارے چہرے کالے ہوں گے اور بہت سارے سفید ہوں گے۔ اللہ، انور شاہ کشمیری روتے ہوئے موت سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انور شاہ کا چہرہ پیلا ہو چکا ہوگا، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے اور دربار رب میں کھڑا ہوں گا اور نبی پر امید لگائے بیٹھا ہوں گا کہ میرا محبوب میرا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ، وہ جو جملے ہیں وہی جملے ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ہماری بے بسی ہوگی قیامت میں، اے اللہ نہ معلوم کس کا چہرہ کالا ہوگا اور کس کا چہرہ تو سیاہ کرے گا اور کس کا چہرہ تو سفید کرے گا، کون عزت والا بنے گا کون ذلت والا بنے گا۔ اے مالک تیرے سامنے تو انبیاء بھی نہیں بول پائیں گے، ہم تو بہت گناہ والے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ، آپ اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آپ اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے کہ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تو معاف کر دے گا، آپ اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے کہ گناہ کو گنوا کر ثواب عطا کر دے گا، آپ اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں پر تو معافی کا فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ، بس یہی امیدیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امید کا دروازہ نہیں ہے۔ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم آتنا کتابنا بایماننا وحاسبنا حسابا یسیرا وحاسبنا حسابا یسیرا، اللہم عزلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط یوم تزول الاقدام۔ اللہ، پل صراط پر قدم جما دینا، پل صراط پر قدم جما دینا، اللہ دھکا نہ دینا۔ اللہ، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، وہاں کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ، کسی طرح بھی مغفرت کے فیصلے فرما دینا، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دینا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاقاربنا ولازواجنا ولاولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم دائم فرما، اللہ کفر سے حفاظت فرما، الحاد سے حفاظت فرما، لادینیت سے حفاظت فرما، غلط راستوں پر چلنے سے حفاظت فرما، سنت کے تمسخر سے حفاظت فرما، سنت کے مذاق اڑانے سے حفاظت فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، مشائخ کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، اللہم انا نسألک حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری ازواج کی مغفرت فرما، ہماری بیویوں کی مغفرت فرما، ہماری اولادوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے الف با سے ہمیں چلتے سکھایا۔ اللہ، ہم جاہل تھے، انہوں نے تیرا نام سکھایا۔ اللہ، ہم بے علم تھے، انہوں نے تیرے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا۔ اللہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہمیں دین پر ڈال دیا۔ آج اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ انہی کی برکتیں ہیں۔ اللہ، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں بہترین مقام عطا فرما، جو حیات ہے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر دائر قائم فرما۔ اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، روزی روٹی سے پریشان ہے حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ، گھریلو مسائل سے پریشان ہے، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، آپسی جھگڑوں کو ختم فرما۔ بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا، اے اللہ اگر لڑکے ہیں تو لڑکیاں عطا فرما اور لڑکیاں ہیں تو لڑکے عطا فرما۔ اے اللہ، آپسی جھگڑے ہیں محبت عطا فرما، اپنے والدین کی اتباع
اتباع کی توفیق عطا فرما، اللہ بے نکاح ہے تو ان کے نکاح کا انتظام فرما، اللہ ہماری ان بچیوں کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما، اللہ اعمال صالحہ سے مزین فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ اس مسجد اور مدرسے کے منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما دے، غیروں کی محبت کو نکال دے، اے اللہ غیروں کی محبت کو نکال دے اور تیری محبت سے آباد فرما دے، اللہ اپنے دلوں کو تیری یادوں میں بسنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جہاں تو کعبۃ اللہ پر تجلی اتارتا ہے ہمارے دلوں پر بھی تجلی اتار دے، اسے بھی منور فرما دے، اسے بھی منور فرما دے، اسے بھی منور فرما دے، اے اللہ ہمیں آخرت دکھا دے، ہمیں آخرت دکھا دے، ہمیں آخرت دکھا دے، اے اللہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما، تلاوت کا مزہ نصیب فرما، اللہ اللہ کرنے میں لذت عطا فرما، اللہ اسم اعظم ہے، اللہ تیرا یہ نام اسم اعظم ہے جو ہمیشہ موصوف رہا ہے، کبھی صفت نہیں بنا، اے موصوف ذات، اے اللہ تیرے اس نام کی برکت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے، اللہ بیماروں کو بہت شفا عطا فرما، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں اے اللہ کینسر کی بیماریوں میں ہے، کوئی منہ کے کینسر میں ہے، کوئی پیٹ کے کینسر میں ہے، اے اللہ ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، انہیں سکون عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما، الہ العالمین جو اور بیماریوں میں ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پاؤں کی بیماریوں میں ہے سب کو شفا عطا فرما، اللہ جو آنکھوں کی بیماریوں میں ہے ان سب کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو بلائن ہو چکے ہیں اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں اگر تو مقدر فرما دے تو شفا عطا فرما ورنہ تو پھر انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ مجمع بڑی تمنائیں لے کر آیا ہوا ہے، اے اللہ یہ ہمیں سننے نہیں آیا، یہ تو تجھے کہنے آیا ہے، ان کے دلوں کے ارمان ہے، ان کے دلوں کی تمنائیں ہیں، بڑی تمنائیں لے کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ یہ سب تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی حاجات کو پوری فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کی خصوصاً اور تمام مدارس کے عموماً اے اللہ حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اور دین کے جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے اے اللہ ان سب کو قبولیت سے مالا مال فرما، اور جتنے کام ہو رہے ہیں اور جن کا ہونا تجھے پسند نہیں ہے الہ العالمین ان کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ مغضوب علیہم بننے سے حفاظت فرما، ضالین بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور صراط مستقیم والا ہم سب کو بنا دے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو تیرے لفظ اللہ کی برکت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور اے اللہ اس عظیم المرتبت کتاب کے ختم سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔